بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام ہمارے مہمان میں ذکیہ غزل کا سلام۔ ناظرین، ہمیں خوشی ہے کہ آپ یہ پروگرام دیکھ بھی رہے ہیں اور پسند بھی کر رہے ہیں، لیکن کیا ہی اچھا ہو کہ آپ وقتاً فوقتاً ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کرتے رہیں۔ آج ہمارے اسٹوڈیوز میں ایک بہت معزز محترم خوبصورت مہمان موجود ہیں، جن کے لیے ذوالفقار انجم صاحب لکھتے ہیں۔ یہ نہ صرف نامور شاعر، ڈرامہ نگار اور تنقید نگار ہیں، بلکہ بطور نظم نگار ایک مختلف اور منفرد شناخت بھی رکھتے ہیں۔ یہ شناخت ان کی عہد سے الگ، مروجہ اسلوب شاعری سے جدا ایک ایسی شناخت ہے جس کی مثال معاصر شعر روایت میں خال ہی دستیاب ہے۔ انہوں نے یہ شناخت جدا گانا اور جدید طرز اظہار سے قائم کی ہے۔ ان کی نظموں کی بنت اور تمثال کاری کا انداز قاری کو ان کی واردات کا عینی شاہد بنا دیتا ہے۔ انہوں نے اپنی فنی سفر کا آغاز بطور ڈرامہ نگار پاکستان ٹیلی ویژن سے کیا، کئی یادگار ڈرامے تخلیق کیے، پاکستان ٹیلی ویژن سے منسلک ہو گئے، 2008 سے ٹورنٹو میں مقیم ہیں۔ آئیے ان سے ملاقات کرتے ہیں۔ محترم امیر حسین جعفری صاحب، میں آپ کو اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ بہت شکریہ۔ سوچتی ہوں کہ آپ کی ایک نظم پڑھوں۔ ارشاد۔ روشنی پاؤں پاؤں چلتی ہوئی میری آنکھوں کو چھونے آئی تھی، آنکھ میں عکس تھا اجالے کا، نیند جب اشک بن کے آئی تھی، ربط کا رنگ ہی کنارہ تھا، شاخ کس کہکشاں سے آئی تھی، اس کو کچھ روز اور جینا تھا، ایک دن یہ خبر بھی آئی تھی۔ کیا عمدہ بات کہی ہے امیر جعفری آپ نے۔ بہت شکریہ۔ ہم اپنی گفتگو کا آغاز اس طرح کرتے ہیں کہ یہ تاثر کیسے قائم ہوتا جا رہا ہے کہ راشد، مجید امجد، فیض اور اختر حسین جعفری کے بعد نظم کا سفر کچھ رک سا گیا ہے۔ آپ اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، آپ بتائیے۔ اصل میں سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ کہ آپ نے آج مجھے اپنے اسٹوڈیوز میں انوائٹ کیا کہ ہم شعر و ادب پہ اور اس شمالی امریکہ کا جو ایک ادبی منظرنامہ ہے اس پہ بات کر سکیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اور اس پروگرام کو میں باقاعدگی سے دیکھ رہا ہوں، ابھی حال ہی میں آپ نے آغاز کیا ہے اسے۔ جی بالکل۔ اور ایک بہت اچھی پروڈکشن۔ اور ہمارے پاس شمالی امریکہ میں جو ہم ہجرت کر کے جو لوگ یہاں آتے ہیں، ان کے پاس ایسے مواقع بہت کم ہیں، ایسے فورمز، ایسے پلیٹ فارمز بھی نہیں ہیں کہ جن پہ ہم آ کے بات کریں، آزادانہ بات کر سکیں۔ جی بالکل، اپنی رائے کا اظہار کر سکیں۔ ایسے چینلز بھی کم ہیں۔ تو آپ نے جس کام کا آغاز کراچی میں کیا تھا، اسی کا یہ تسلسل ہے اظہار کا، کہ ادب کی ترویج و اشاعت جو ہے وہ اب آپ کی شناخت بنتی جا رہی ہے۔ بہت مبارک ہو اس پروگرام کو کرنے کا۔ اب آپ کے سوال کی طرف آتے ہیں۔ جی ضرور۔ بنیادی بات یہ ہے کہ یہ بہت عرصے سے گفتگو جو جمود کی اور اس حوالے سے ہوتی ہے، تو میں نہیں سمجھتا کہ ایسا ہے، کیونکہ اگر ہم اس بات کو، اس تاثر کو جو آپ نے کہا کہ راشد صاحب، مجید امجد اور اختر حسین جعفری، فیض احمد فیض، جعفری صاحب کے بعد فیض احمد فیض کے بعد جو ہے کچھ جمود کا، اگر یہ صورتحال ہو تو شاعری کا سفر بالکل ہی رک جائے۔ مثلا میر اور غالب کے بعد تو پھر شاعری کرنے کا جواز نہیں رہتا۔ صحیح فرمایا، بالکل صحیح۔ رائٹ۔ اچھا، اب کیا جو شاعری میر، غالب، مصطفی کے بعد ہوئی ہے، کیا وہ اس لیول کی تھی؟ اقبال کو ہم ایک طرف کر دیتے ہیں، بالکل، تو وہ شاعری کا جواز نہیں رہتا۔ تو اس طرح سے سوچنا، ہر عہد میں یہ احساس، یہ تاثر قائم ہو جاتے ہیں۔ مثلا ہمارے ہاں اس وقت جو جعفری صاحب کے بعد جو نظم لکھی گئی ہے، اور بالخصوص آزاد نظم لکھی گئی ہے، اس میں بہت سے ایسے نام ہیں جس میں میں سمجھتا ہوں کہ خالد احمد تھے، نجیب احمد تھے، مقبول عامر مرحوم ایک شاعر تھے، اور جاوید انور مرحوم ایک شاعر تھے۔ انہوں نے بہت عمدہ نظمیں لکھی۔ یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ نظم کا سفر رکا نہیں ہے اور چل رہا ہے، اسی طرح سے ہے۔ اور وہ میں یہ سمجھتا ہوں اب وہ نئے نوجوان شعراء جو سامنے آئے ہیں،
وہ اس کی نئے امکانات اور نئی جہات تلاش کر رہا ہے۔ اچھا، اسی سے ریلیٹڈ ایک سوال اس طرح بنتا ہے کہ نثری نظم کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اچھا، نثری نظم کے چونکہ آپ کی بات کرتی ہے کہ لوگوں کا ایک عجیب سا کانسیپٹ بنتا جا رہا ہے نثری نظم کے بارے میں کہ انتہائی ایک آسان طریقہ کار ہے، اس کو لکھ دیتے ہیں اور جو کچھ بھی لکھنا ہے بس وہ نثری نظم میں لکھ دیتے ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ وہ نظم جو ہے وہ اتنی ہی اثر پذیر ہو جیسے کہ آزاد نظم ہوتی ہے۔ اس میں ایک آہنگ ہوتا ہے، ایک ترنگ ہوتا ہے، ایک آپ جس نظم کو جس طرح بن رہے ہوتے ہیں اس سے قاری کو گرفت میں لیے رہتے ہیں۔ تو نثری نظم کے بارے میں یہاں کیا خیال ہے؟ کیا نثری نظم بھی اتنی ہی پاورفل، اتنی ہی مضبوط ہے جتنی آزاد نظم؟ اصل میں نثری نظم کے بارے میں بہت سے جو ہے نا وہ غلط، میں یہ کہوں گا کہ تاثر جو ہے وہ قائم ہو گیا۔ اس کے مخالف جو تھے وہ مخالفین کی تعداد بڑھ گئی۔ تعداد بڑھ گئی۔ کراچی میں مثلا جیسے کچھ ہمارے لوگ ایسے تھے، بڑے اہم لوگ تھے جنہوں نے تجربے کیے، وہ ناکام ہوئے اور ان کی ناکامی جو تھی اسے اس صنف کی ناکامی سمجھ لیا گیا۔ بنیادی بات۔ اچھا، اب بات یہ ہے کہ میری رائے میں نثری نظم جو ہے اس کو مسترد جو کرنا ہے یہ ایک تہذیبی مسئلہ ہے، بالکل۔ شاعری کا جو ازلی پیرایا ہے وہ ہے نظم۔ اچھا، غزل جو ہے وہ انڈو پاک کی صنف ہے، ٹھیک ہے، انڈیا، پاکستان اور ایران، عرب میں مختلف، وہاں پہ قطع، رباعی، دو بیتی اور اس طرح دوسری جو اصناف تھی وہ وہاں پہ رائج تھی، لیکن شاعری جو تھی وہ نثر میں ہوتی تھی، نظم میں تو تھی نہیں۔ اچھا، اب نظم میں یا اسے منظوم، جیسے آپ نے آہنگ کی بات کی، آہنگ کا بھی بنیادی سوال اس میں یہ تھا کہ اس کی ایفیکٹونیس میں، اس کی اثر پذیری اور تاثر میں اضافہ کرنے کے لیے وزن کو شامل کیا گیا شاعری میں۔ اگر آپ قدیم شاعری دیکھیں اس میں وزن نہیں ہے، اس میں میٹر نہیں ہے۔ اچھا، اب اگر وہ میٹر کی قید سے آزاد تھی، اور اب ہم جب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں ایران میں اور ہمارے پاس جب یہ ہم مغرب کو چھوڑ دیتے ہیں تو یہاں پہ اس کی نغمگی اور ایک خاص ایک جو مزاج ہے ہمارا، اسے مد نظر رکھ کے ایک لوکل سی ایک تنقیدی رویہ، ایک فکر جو ہے وہ سامنے آئی ہے، جس کا تنقید سے تو بظاہر جو ہے ایک جو علم ہے یا اس کی جو ایک سارا ایک سلسلہ ہے اس سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ یہ لوگوں نے ایک رائے قائم کر لی ہے، تو یہ گرفت میں لے لیتی ہے سامع کو اور قاری کو، گرفت میں لے لیتی ہے نثری نظم؟ بالکل لے لیتی ہے۔ اس میں راشد صاحب نے جو لکھا ہے اپنے دیباچے میں، جو موج نو کے ذریعے اثر شاعری ہوئی، اس میں راشد صاحب یہ کہتے ہیں، نون راشد، کہ بہت سے شعراء ایران میں جب نثری شاعری کا آغاز ہوا، اسے موج نو کے نام سے انہوں نے کہا کہ یہ جدید فکر کی شاعری ہے، تو ان شعراء نے جن میں نیما یوشیج اور سہراب سپہری اور اس طرح کے جو شاعر تھے، انہوں نے اس کی بنیاد اس موسیقی پہ رکھی جو انہوں نے اپنی روح کے اندر محسوس کی، بالکل، تاکہ اس کی اثر پذیری جو ہے وہ قائم رہے۔ اچھا، اب اس میں ایک بڑا ایشو یہ بھی ہے، میں اس میں ایک بات ضرور یہ کہنا چاہوں گا، آج کل جو کچھ ہمارے سامنے کچھ جو شاعری آئی ہے اس میں یقیناً کچھ معاملات ایسے ہیں کہ جن پر تنقید بنتی ہے۔ تنقید تو دونوں طرح کی شاعری پہ بنتی ہے، لیکن ایک خاص مزاج ہے، فضا ہے، جو کسی بھی خیال کو یا اس کی شعریت کو برقرار رکھتی ہے۔ بالکل، لیکن میٹر سے آزاد ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس میں وہ ایک شعریت بھی غائب ہو جائے، جمالیات بھی غائب ہو جائے۔ بالکل بالکل۔ اچھا، یہ بتائیے کہ جس ادبی منظرنامے سے ماشاءاللہ آپ اٹھ کے آئے ہیں اور جو رچ کلچر تھا ادب کا وہاں پہ، جب آپ شمالی امریکہ کی طرف آئے ہجرت کر کے، تو کیا آپ نے اس میں کچھ کمی محسوس کی، بہتری محسوس کی؟ آپ تقابل کیسے کرتے ہیں، منظرنامے کا تقابل کیسے کرتے ہیں؟ آپ یہاں خود کو کمفرٹیبل محسوس کرتے ہیں اس منظرنامے میں؟ اصل میں یہاں پہ جو ادبی منظرنامہ ہے یہ اس میں ناسٹلجیا زیادہ ہے۔ بالکل، یہاں پہ نہ تو اس طرح کے قارئین ہیں، نہ اس طرح کے شعراء۔ بالکل، آپ نے صحیح بات کہی، بالکل صحیح بات کہی۔ اب کیونکہ ہم اپنی تہذیب کے ساتھ جڑنا چاہتے ہیں، ہم چونکہ لے کے بھی وہی چیز آئے نا اپنے ساتھ، بالکل، اور ہم وہ جو زندگی وہاں پہ گزار کے آئے ہیں، ہم وہ زندگی یہاں پہ گزارنے کی خواہش رکھتے ہیں اور اسی کے لیے ہم کوشاں رہتے ہیں۔ اب یہاں پہ لوگ جو ہیں وہ
ہجرت کر کے آئے بسلسلہ روزگار، لیکن مختلف مسائل بالکل. لیکن ایک فرق ہے، اگر آپ ولایت میں دیکھیں، برطانیہ میں دیکھیں، تو وہاں پہ جو لوگ گئے، میں کوئی وہ خدا نخواستہ ہاں وہ نہیں، لیکن بات یہ کہ یہاں پہ برطانیہ کی نسبت پڑھے لکھے لوگ آئے. بالکل، یہ آپ نے بالکل میرے منہ کی بات کہی کہ یہاں پہ ایک کریم آئی ہے. ہاں، وہ 17 ایئرس کی ایجوکیشن کا ایک وہ تھا ان کا کہ آپ کو ملے گی امیگریشن. اچھا، اب وہ لوگ یہاں پہ آئے، وہ لوگ کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی اس طرح سے، وہ تو بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں. اب وہ ان کا ادبی ذوق کیا ہے، یہ ایک دوسری بحث ہے. اب یہاں پہ اب ہوا یہ کہ یہاں پہ ان لوگوں نے سپورٹ تو بہت کیا کہ اس کلچر کو یہاں پہ بھی کسی طرح سے اس کی لیکن وہ کسی اور سمت چلا گیا. ہاں، کیونکہ اب ہمارے بچے جو ہیں، جو دوسری نسل ہے، وہ تو اردو سے آگاہ نہیں ہے. آگاہ ہی نہیں ہے. میرے والد اختر حسین جعفری مرحوم، انہیں 20ویں صدی کا غالب کوئی بندہ، حافظ کے بعد سب سے بڑا شاعر یا بیدل کے بعد سب سے بڑا شاعر وہ انہیں قرار دیتے ہیں، لیکن ان کے دونوں پوتے جو ہیں وہ اردو کا ایک لفظ نہیں بولتے. چلیے ہم اپنی گفتگو کا سلسلہ یہیں سے شروع کرتے ہیں. ناظرین، ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ہم حاضر ہوتے ہیں. ہم امیر جعفری ہمارے مہمان ہیں اور ہم ان سے گفتگو کر رہے ہیں، بہت عمدہ اور بہت دلچسپ. تو یقیناً آپ اپنا انٹرسٹ لوز نہیں کریں گے. ہم آتے ہیں چھوٹے سے وقت کے بعد.